بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 254. امید ہے کہ آپ لوگ پین پیپر ساتھ میں رکھ لیے ہوں گے جیسا ہم بتایا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ مصحف یعنی قرآن بھی ٹرانسلیشن سامنے رکھیے یا اپنے موبائل میں جیسا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 254 سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا خرچ کرو. اچھا سب سے پہلے انفقوا یعنی انفاق کے معنی کو سمجھتے ہیں. یعنی انفاق جو نا آتا ہے لفظ نفق سے. نفق مطلب ایک ٹنل, جیسے آپ دیکھیں سعودی وغیرہ کے لوگ جانتے ہیں, مکہ مدینہ میں خاص طور سے مکہ میں اگر آپ گئے تو وہاں پر کافی ٹنلز ہیں, آپ کو نفق, عبدالعزیز ایسا آپ کو مل جائے گا. نفق مطلب ایک ٹنل ہے. تو مومن کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے بیسیکلی جیسے ایک ٹنل ہے, ٹنل میں کیسے گاڑی جاتی آگے سے نکل جاتی, اسی طریقے سے پیسہ آپ ڈالیں گے نیچے سے نکل جائے گا. یعنی مومن کے پاس پیسہ وہ ہولڈ کر کے نہیں رکھتا, بچا کے جو ہے نا اٹھا کے جو ہے نہیں رکھتا. ہاں تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے پلاننگ رکھے گا, لیکن اس کے پاس مال جو ہے نا کنجوسی سے اٹھا کے نہیں رکھتا, وہ مال کو جو ہے نا خرچ کرتا ہے. مال آتا ہے خرچ کرتا ہے, نفق کے جیسا ہے, ٹنل کے جیسا ہے, مال آتا ہے خرچ کرتا ہے, مال آ رہا ہے اس کو خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. خاص بات ہے, بہت قابل غور ہے کہ تمہارا اپنا پیسہ نہیں ہے, یہ تم کمائے سو بول کے اللہ تعالیٰ نہیں بولے, جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, عطا کر دیا گیا ہے, ہمارا اپنا نہیں ہے. اچھا کب خرچ کرو اس کا ٹائمنگ بتائے گی, من قبل اس سے پہلے کے, ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, اس دن سے پہلے خرچ کرو, یعنی قیامت کے دن سے پہلے خرچ کرو جس دن کوئی جو ہے نا اس کا ٹرانزیکشن نہیں ہوگا, کوئی ایکسچینج نہیں ہوگا. بیع لا بیع فیہ ولا خلہ, اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, ولا شفاعہ, اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. یعنی قیامت کے دن یہ جو پیسہ ہے, آج آپ ملینئر بلینئر کتنا بھی گولڈ آپ کے پاس ہو, پیسہ آپ کے پاس ہو, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اس دن پیسہ ڈی مانیٹائزڈ ہو جائے گا. جیسے ہم دیکھے تھے نا 2018 ہمارے انڈیا میں نومبر 8 2018 میں جو ہے نا پیسہ جو ہے 2016 سوری پیسہ ڈی مانیٹائزڈ ہو گیا, تو اس کی ویلیو ختم ہو گئی جو ہمارے پاس پیسہ تھا. اسی طریقے سے قیامت کے دن پورا پیسہ ڈی مانیٹائز ہو جائے گا, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کریں گے اس سے پہلے خرچ کر دو. اور جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں پر, بیوی بچوں پر, غریبوں پر, مسکینوں پر, وہی پیسہ ایکچوئل ہمارا ہے. جو پیسہ ہم اٹھا کے رکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اپنے بینک بیلنس میں رکھ کے, وہ تو آپ کے وارث کے لیے ہے, وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے. تو اس سے پہلے خرچ کر دو. بہت ہی مبارک مہینہ رمضان ہے, جلد سے جلد جو ہے نا خرچ کر دیجئے, مال کو خرچ کریے اور جو ہے نا اجر کما لیجیے انشاءاللہ باذن اللہ. آئیے آیت نمبر 261 سے جو ہے نا ہم لیتے ہیں, 261 سے کنٹینیو 278 تک آلموسٹ ہمارے جو ہے نا آیتیں ہیں. بہت ہی پیارے انداز میں مال کی کیسا جو ہے نا مقبولیت کس طریقے سے ہوتی ہے, مال کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے, کس پہ خرچ کیا جائے, یہ بہت ہی پیارے انداز میں ہم کو جو ہے نا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 261. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل اللہ, ان کی مثال ایسی ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. کمثل حبۃ, کہ ایک بیج اب بوئے زمین میں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, جس سے جو ہے نا 7 شاخیں نکلتے ہیں, 7 برانچز 7 بالیاں نکلتے ہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ایک بالی میں سے, ایک برانچ میں سے اور 100 بیج نکلتے ہیں. یعنی ایک بیج آپ ڈالیں گے وہ جو ہے 700 جو ہے نا بن جاتا ہے. یعنی 1 روپیہ آپ خرچ کریں گے, 1 ریال خرچ کریں گے, وہ 700 ریال جو ہے نا بن جائے گا. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے نا بلیسڈ ہم کو جو ہے نا رکھیں کہ یعنی ایک چیز بھی آپ خرچ کرو, 1 ریال 1 روپیہ خرچ کرو, 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور یہ تو منیمم ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا جو ہے نا ملٹیپلائی کرتے ہیں. نیت کے اوپر ہے. دیکھیے یہاں پر خاص طور سے جو ہم کو غور کرنا ہے وہ ہے کہ بینج کی مثال, فارمنگ کی مثال کیوں دی گئی, کیونکہ جو ہے نا بینج اس کی کوالٹی, یعنی جیسا بینج اچھا کوالٹی کا ہے, زمین میں ڈال دیا گیا, اس کو پانی صحیح ملا, ہوا صحیح ملی, دھوپ صحیح ملی, تو اتنا جو ہے نا اچھا نکلے گا, اتنا جو ہے نا بہترین جو ہے نا اس سے فصل نکلے گی. اسی طریقے سے جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں, سب سے پہلے مومن ہو, پھر اس کے اندر اخلاص ہو, پھر اس کے بعد صحیح جگہ پر خرچ ہو, کمانے کا طریقہ صحیح ہو, حرام مال نہیں ہو, اور جو ہے دینے کے بعد مال سامنے والے کو تکلیف ہم نہیں پہنچا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم,
اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا علم بہت وسیع ہے اور وہ جتنا چاہے اتنا جو ہے نا دے گا. 700 ٹائمز کا 7000 ٹائمز جو ہے نا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اب بندے کی کیپیبلٹی کتنی ہے اتنا جو ہے نا اس سے آپ سمجھیے. اگر آپ زیادہ پیسہ ہے تو آپ کا جو ہے نا وہاں پر یعنی ایکچولی ریشیو دیکھا جاتا ہے, وہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک غریب آدمی 10 روپے خرچ کرا اور سمجھے ایک امیر 1000 کر رہا تھا تو غریب کے 10 روپے زیادہ جو ہے نا بھاری پڑے. تو یہ مال خرچ کرنے کا موسم ہے. یہ ایکشن آئٹم ہم کو یہاں پر ملتا ہے کہ ایوری ڈے ہم جو ہے نا کمٹ کریں انشاءاللہ جو ہے نا مال خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں انشاءاللہ. یہ جو بھی دے سکتے ہیں, اگر کھانا دے سکتے ہیں جیسا بھی ہے, حالات بڑے سنگین چل رہے ہیں خاص طور سے غربا اور مسکین کے لیے. اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ مال جب آپ خرچ کر دیے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تباہ ہو جائے, یعنی اس کا اجر نہ بھی ملے, اللہ محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 262, الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ثم لا يتبعون ما انفقوا, پھر جو مال وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کے بعد وہ کیا نہیں کرتے وہ پہلے بتایا جا رہا ہے. لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, کہ جو ہے نا وہ سامنے والے کو تکلیف یعنی یاد دہانی نہیں کرتے. من یعنی یاد دہانی نہیں کرتے, بھائی انہوں نے پیسے دیا تھا, احسان نہیں جتاتے, کچھ ریٹرنز کچھ فیور لینے کے لیے جو ہے نا ان کو نہیں جو ہے نا ان کو کہتے نہیں, ان کو یاد دہانی کرتے. اور دوسرا ایک ہے ولا اذا, ان کو ڈسگریس نہیں کرتے, ان کو ہیومیلیٹ نہیں کرتے, دیتے خود ان کو جو ہے نا نیچا جو ہے نا نہیں بتاتے. یہ بہت کیئرفل رہنا. دیکھیے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہ کورونا وائرس یہ وہ چل رہا ہے, یا کئی وقت پہلے بھی جو ہے نا رمضان وغیرہ میں اکثر ہوتا ہے, کسی کو آپ زکات دے رہے ہیں یا جو ہے نا پیسے دے رہے ہیں, 5-6 لوگوں ساتھ میں پورے ڈونرز ٹھہرے ہوئے ہیں اور جو ہے نا فوٹو لیے جا رہی ساتھ میں, جس کو دیا جا رہا ہے اس کو ہیومیلیٹ کر رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے, اس سے بالکل خطا ہی نہیں کرنا ہے انلیس جو ہے نا اس کا آبجیکٹو ہے کہ اب بس اس کام کو جو ہے نا اور پھیلائیں, تو کم سے کم وہ لوگوں کے چہروں کو آپ چھپا دیجیے, اس میں جو ہے نا مارف کر دیجیے اس میں, لیکن ایسا تکلیف ان کو نہیں پہنچانا ہے, ایسا مال نہیں قبول ہوگا. تو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم, ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بہترین اجر ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, اور نہ وہ جو ہے نا ڈریں گے, ان کو کچھ ڈر نہیں رہے گا, پورٹی کا کوئی ڈر نہیں رہے گا, اور نہ کوئی غمگین ہوں گے. مال خرچ کرو تو ان کو غم بھی نہیں رہے گا, اور آخرت میں ان کو کوئی خوف نہیں رہے گا جنت میں, اور جو ہے نا کچھ غمگین نہیں ہوں گے. سبحان اللہ, دنیا آخرت دنیا میں ہے. اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ, اگر تم نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے یہ کہہ دو قول معروف ومغفرۃ, اچھا قول کہنا, اچھی بات کہنا, میٹھی بات کہنا, کم سے کم معاف کر دو بھائی میرے پاس نہیں پیسے, یہ بہتر ہے کہ پیسہ دے کے جو ہے نا پھر تم یاد دہانی کرا کے جو ہے نا ان کو تکلیف پہنچاؤ. سبحان اللہ, اللہ محفوظ رکھے ان کو. یعنی اس سے بہتر ہی کہ آپ کسی کو جو ہے اچھا قول کہہ دیں. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, کہ ایسا مال آپ دیں پھر اس کو جو ہے نا احسان جتائیں, سامنے والے کو تکلیف پہنچائے, اس سے بہتر ہے کہ کوئی اچھا قول کہہ دیں. واللہ غنی حلیم, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, آپ کے دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ انتظام کر ہی لے گا, وہ غریب کو اپنے طریقے سے پہنچا ہی دے گا. اگر آپ کریں گے تو آپ ذریعہ بنیں گے, سورس تو اللہ ہی, آپ بس ذریعہ بن رہے ہیں جو ہے نا بس مینس ہے. اچھا خاص بات یہاں پہ ایکشن آئٹم ہم کو مل رہا ہے. اگر کوئی مسکین آ رہا ہے, کوئی سائل آ رہا ہے, کوئی مانگ رہا ہے ہم سے آج کے بعد سے, اگر ہم اس کو نہیں دے سک رہے کم سے کم کوئی اچھا کلام کا دوست ہے. قول معروف و مغفرۃ, اللہ تمہارے لیے آسانی کرے, معاف کرو بھائی, اللہ تم کو جو ہے نا تم کو ترقی دے, اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا پیسہ دے, کچھ اچھا قول اس کو جو ہے نا کہہ دیجیے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ دیکھ کتنا ڈینجرس چیز ہے, بار بار اللہ تعالیٰ اس میں ریمائنڈ کرے, یا ایھا الذین آمنوا, اور یہ خاص ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایمان لانے والے جو ہے نا اپنے صدقات کو ضائع کر لیتے ہیں, غیر کے تو صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا, لیکن ایمان والے کیسا ضائع کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى, کہ اپنے صدقے کو ضائع مت کر لو یاد دہانی کے ساتھ, یاد دہانی کرتے ہوئے, احسان جتاتے ہوئے اور اس کو تکلیف پہنچا کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, وہ ایسا ہے جیسے کہ مال تم دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, ریاکاری اس سے جو ہے نا ڈیولپ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر, اور یہ اللہ اور اس کے اور آخرت پر نہیں ایمان لانے والوں کا یہ رویہ ہوتا ہے. فمثلہ, مثال دے کے بتا رہے ہیں, فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب, اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بہت بڑا جو ہے نا پتھر ہے,
اور اس کے اوپر بہت سی جو ہے نا تراب دھول ہے، وہاں پر جو ہے نا ایک بیج آپ جو ہے نا بو رہے ہیں، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور بارش ہوتی ہے، آپ امید کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا فصل اگے گی، لیکن فصل نہیں اگتی، بلکہ وہ سلدا ایک دم جو ہے نا کلین سلیٹ جو ہے نا بن جائے گا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جیسا وہ پتھر ایک دم جو ہے نا پلین میں تو اس سے کچھ نہیں اگتا، ویسے تم جو ہے نا ریاکاری کر کے جو ہے نا مال جو خرچ کرو گے، کوئی اس کا جو ہے نا اجر تم کو نہیں ملنے والا ہے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو. اچھا اس کے برخلاف ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، اور اس کے برخلاف ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس کے بعد ایک بہت اہم پوائنٹ بتایا گیا، ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اور وہ شیکی نہیں رہتے مال خرچ کرتے وقت، ارے سوری دیون ہے دیون ہے، تثبیتا من انفسهم، ثابت قدم رہتے کہ اللہ اس کا اجر مجھے دے کر ہی رہے، وتثبیتا من انفسهم یعنی اخلاص ان کے اندر ہے. کمثل کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، ایسا ہے کہ جو ہے اونچائی پہ ایک باغ ہے، اونچائی پہ ایک باغ ہے، اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، اور وہاں پر اگر جو ہے نا بارش ہوگی تو جو ہے نا ڈبل جو ہے وہاں پر اس کو پروڈیوس آئے گا جتنا ایکسپیکٹڈ تھا، یعنی بیونڈ ایکسپیکٹیشن اجر ملے گا انشاءاللہ. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور جہاں پر اخلاص ہے، اگر مال چھوٹا سا بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن اگر اخلاص ہے وہاں پہ تو وہ بھی جو ہے نا کافی ہو جائے گا فصل اگنے کے لیے. واللہ بما تعملون بصیر، تم جو خرچ کرتے ہو تمہاری کیا نیت ہے اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے کہ بھلے چھوٹا سے بھی اماؤنٹ ہے، آپ جو ہے نا کار میں جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، کوئی آ کے آپ سے مانگ رہا ہے تو سامنے آئے گا، چھوٹا اماؤنٹ دیجیے، 1 روپیہ صحیح، 1 ریال صحیح، اخلاص کے ساتھ دیجیے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. ایکشن آئٹم کیا ہے؟ اماؤنٹ چھوٹا بھی اگر رہا اخلاص کو جو ہے ساتھ میں رکھیں، اللہ اجر دے گا بیونڈ ایکسپیکٹیشن انشاءاللہ. اور ایک مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 266، ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب، کیا تم چاہتے ہو کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس جو ہے نا باغات ہوں، نخیل یعنی کھجور، اور عناب، عناب یعنی بہت بڑی چیز ہے، اس زمانے میں انگور بولتے ہیں، یعنی بہت پریسٹیجیس، پیسے والے لوگوں کے پاس ہی رہتا تھا. تجری من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے جو ہے پھل بھی ہے. واصابہ الکبر، اور وہ شخص جو ہے بوڑھا ہو گیا. ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے بچے چھوٹے اور کمزور ہیں. فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت، پھر اس کے بعد ایک طوفان آیا اور زبردست جو ہے نا آگ لگی اور پورا باغ اس کا جو ہے تباہ. بندہ بڑھاپے میں ہے، کچھ نہیں کر سکتا کام، بچے چھوٹے ہیں، بچے بھی کام نہیں کر سکتے، پوری فصل تباہ ہو گئی، ختم اس کی زندگی چلی، کوئی سیکنڈ چانس اب اس کے پاس نہیں ہے. اب یہ مثال ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جو مال بلکہ جو اعمال ہم دنیا میں ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، بظاہر دنیا میں بہت اچھا دکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب ہم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، وہ پیسے کی، وہ مال کی، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ عمل کی کوئی ویلیو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں رہتی، اور کوئی سیکنڈ چانس بھی نہیں ہے. جیسا یہاں بڑھاپا آ گیا، بچے چھوٹے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور وہاں پر کوئی سیکنڈ چانس نہیں، پلٹ کے واپس پھر دنیا میں آ کے میں اچھا عمل کروں گا، اخلاص سے خرچ کروں گا، نہیں، کوئی چانس نہیں ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طریقے سے ہماری آیات کو واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ تم غور و فکر کرو اس میں. نیت پہ بار بار ہم کو اخلاص کے اوپر بہت کام کرنا ہے دوستوں. شیطان بہکاتا ہے، جب کبھی آپ مال خرچ کرتے ہیں شیطان بہکاتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے، کون سا مال خرچ کرو؟ انفقوا من طیبات، اچھا مال خرچ کرو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو بہت اچھی کوالٹی کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ حلال مال. ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو تم زمین سے تم کا نکلتا ہے پروڈیوس. اب یہ دیکھو بہت قابل غور بات یہاں پر ہے، جو ہمارے پاس کیا ہے خراب مال ہے، یہ چیز پرانی ہو گئی، کھٹارا ہو گئی، ارے یہ نکال دو، کھانا اتر گیا، ارے یہ نوکرانی کو دے دو، ارے یہ کام والی کو دے دو، ارے یہ سڑا ہوا ہے یہ فقیروں کو دے دو. بہت خطرناک چیز ہے دوستوں، بہت خطرناک چیز. کے بارے میں اور تفصیل میں انشاءاللہ کل جو ہے نا ڈسکشن میں آئے گا.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور جو ہے نا خراب مال کو ٹارگٹ مت کرو، اچھا مال دینے کی کوشش کرو، اور تم خود نہیں لیتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے کہ اگر تم آنکھ بند کر کے لیے تو ہی تم لیں گے وہ چیز ہے، تم لیتے بھی نہیں وہ چیز۔ پھر یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہارے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، دینا ہے تو اچھا دو، نہیں تو مت دو۔ یعنی یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ تم، یعنی سٹینڈرڈ کیا ہے دینے کا، کہ جو تم کو پسند ہے وہ دو، جو تم کو پسند نہیں وہ مت دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں شیطان کیسے رکاتا ہے نیک عمل کرنے سے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کیا کرتا فاقے سے ڈراتا، بھئی ارے تم غریب ہو جائیں گے، تمہارے کو پاورٹی ہو جائیں گی، جبکہ کوئی آدمی صدقہ کر کے غریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اس کو اور آخرت میں بھی دیتے ہیں باذن اللہ انشاءاللہ۔ کئی واقعات ہیں، اسٹوریز ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے شیئر کرنے، ریئل اسٹوریز ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحش کی طرف جو ہے نا وہ حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو بلا رہا ہے کہ وہ مغفرت تمہارے کو معاف بھی کرے گا اور فضل بھی کرے گا، دنیا میں بھی فضل کرے گا، آخرت میں بھی فضل۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت دیتا ہے۔ تو حکمت کیا ہے دراصل، بہت ہی تفصیل ہے اس میں، حکمت میں یہ کہ یعنی دنیا کو فوکس نہیں بلکہ آخرت کو اپنی فوکس بنانا، آخرت کو جو ہے نا اپنا ٹارگٹ بنا، یہ اس کا ون آف دی پہلو ہے سمجھے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو ہم حکمت دیتے اس کو بہت زیادہ خیر دے، سبحان اللہ۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ عقل مند لوگ اس سے جو ہے نا نصیحت لیتے ہیں، ہر ایک کو نصیحت نہیں ہوتی۔ تو ہوشیاری یہ ہے، عقل مندی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے آخرت میں گھر بناؤ، آخرت کا انویسٹمنٹ کرو، انٹیلیجنٹ انویسٹمنٹ، دیٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہترین بھی ہے اور بقا ہے ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 271 ہم لیتے ہیں، تبدوا الصدقات فنعما ہی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، دکھا کے خرچ کرے تو بھی اچھا ہے الحمدللہ، چھپا کے خرچ کرے وہ اور بہترین ہے اللہ کے پاس، چھپا کے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کرے گا، وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے، صدقے سے گناہ دور ہوتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، صدقے سے گناہ دور ہوتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ، جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے نا جانتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر اور ایک آیت ہم لیتے ہیں، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کے رسول آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم دوسروں پہ جب تم خرچ کرتے ہو، یہ میں سمجھو کہ دوسروں پہ احسان کر رہے ہیں، تم اپنا خود کا فائدہ کر رہے ہیں اس سے، تم اس سے اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اور صرف اس لیے خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو تم کو واپس مل جاتا، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو بھی تم خرچ کرتے ہو تم کو واپس مل جاتا ہے، دنیا میں یا تو برکت کی شکل میں، یا واقعتاً وہ پیسہ واپس آ ہی جاتا ہے، یا پھر جو ہے کوئی اور شکل میں وہ چیز تم کو مل جاتی ہے۔ کس کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اکثر مس ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے، دین کے کام میں، دعوت کے کام میں، علم حاصل کرنے میں، دین کو پھیلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور جو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر نہیں سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور زمین میں پھر نہیں سکتے، اور لیکن بہت ریسپیکٹیبل انداز میں رہتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ریسپیکٹیبل انداز میں رہنے سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور لوگ جاہل کیا سمجھتا ہے، ارے بھائی انہوں اچھے پیسے والے ہیں بہت، ارے وہ مولسا بہت پیسے والے، ارے نہیں بھی اس کو کیا مسئلہ آپ کو نہیں، تعرفهم بسیماهم، آپ ان کے چہرے دیکھ کے پہچان سکتے، لا يسألون الناس الحافا، وہ منگلے تھے جو نا لوگوں سے نہیں،
تو یہ بہت امپورٹنٹ ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے. ڈھونڈ کے چن کے جو ہے نا لوگوں کو دینا ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں. باذن اللہ اللہ چاہے تو آپ بھی جو ہے نا اس کا حصہ بن جا سکتے ہیں اگر آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں کوئی این جی او ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ان کے پاس اپنے جو ہے نا ضروریات کو فلفل کرنے کے پاس ٹائم نہیں ہے کمانے کے لیے, تو ان کو جو ہے نا آپ سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی یہ کیٹیگری اسپیشل کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ مینشن کی ہے ان کو جو ہے نا ہم سپورٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور آ جائے گا. کب خرچ کرنا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, رات اور دن خرچ کرتے ہیں, سرا وعلانیہ, چھپا کے اور دکھاتے ہوئے جو نا خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آئیے اب ایک آیت 275 آتی ہے ہم کو, سود کے بارے میں ہے, ہم اس کو جو ہے نا تھوڑا کوئکلی لے لیتے ہیں. سود کے بارے میں کئی لوگ جسٹیفیکیشن جو ہے کرتے ہیں یہ جو الاؤڈ ہے, حالات ایسے ہیں, بعض اوقات تو فتوی بھی جاری کر دی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ کہ لوگ کیسا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جو ہے نا نہیں بھائی سود جو ہے نا دار الکفر ہے, حالات ہیں, مجبوری ہے, لینا ہی پڑے گا, ہم کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو جو ہے اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے. اور جو لوگ سود دیتے ہیں اور بظاہر سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا فائدہ ہے, اس میں جو ہے نا ترقی ہے, آیت نمبر 276 بہت زبردست وارننگ ہے. اور ان لوگوں کو آپ یہ میسج پہنچائیے جو اس کبیرہ گناہ میں جو ہے نا ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, یمحق اللہ الربا, جو سود لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو تباہ کر دیتا ہے, اس میں سے برکت چلے جاتی ہے, اس انسان کی زندگی میں سے سکون چلے جاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اور صدقے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑھتا ہے. جو صدقہ کرتا کبھی غریب نہیں ہوتا, اس کا مال ہمیشہ بڑھتے رہتا, اس کی زندگی میں جو ہے نا برکت آتے ہی رہتی ہے. جو اگر سود کو نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سخت وارننگ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جو سود کو نہیں چھوڑتا ہے اس کے لیے وارننگ ہے, اس کو بتا دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا جنگ ہے اس کے خلاف. بہت ہی جو ہے نا کیئرفل ہو جانا ہے اس تعلق سے. پھر اس کے بعد الحمدللہ اتنے پوائنٹس ماشاءاللہ اس کے تعلق سے آئے, انفاق کے تعلق سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ نوٹس بنا رہے ہیں اس پہ. اور آیت نمبر 282 میں جو نا سب سے بڑی آیت ہے, پورا ایک رکوع پہ مشتمل ہے, تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ خرچ کے تعلق سے بہت ہی پیارے انداز میں بتاتے ہیں. تو ہم صرف اس کے مین ہائی لائٹس کو جو ہے نا میں بس بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی جو ہے اگر قرض لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو لکھ لیا جانا چاہیے, اور جو بندہ لے رہا ہے وہ اس کو جو ہے نا لکھنا ہے. اگر وہ لکھ نہیں سکتا تو کاتب کو جو ہے نا لینا ہے, کوئی لکھنے والا. اور 2 گواہ ہونا ضروری ہے, 2 گواہ ہونا ضروری ہے, اور اس پر ڈیٹ آف ریٹرن, یہ 3 پوائنٹس وہ ضروری ہے کہ لکھ لیا جائے, اور جو لے رہا ہے وہ لکھے, اور اس کے بعد 2 گواہ ہو, اور کب ریٹرن کیا جائے ڈیٹ آف ریٹرن اس میں ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ گواہ کی اس میں سگنیچر ہونا ضروری ہے. اور یہ بات ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے کئی مسائل ہوتے ہیں آپس میں, لوگوں کے پرابلمس ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اچھے خاصے تعلقات جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کہ مال بھلے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, لیزینس مت کرو, اس کو لکھ لو, یہ تمہارے لیے جو نا بہتر ہے. ایز این ایویڈنس بھی اچھا ہے, اللہ کی نگاہوں میں بھی جو یہ بہت ہی عدل و انصاف کی جو نا چیز ہے. تو یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو آپ جو نا لکھ لیں کہ جب کبھی قرض لینے دینے کا معاملہ ہو اس کو جو ہے لکھ لیا جائے. اچھا, ایک بہت ہی بہترین ہم کو ایک دعا ملتی ہے, اس کا سورہ فاتحہ میں بھی پہلے دن تذکرہ آیا تھا. وہ ایک جو نا بار بار ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. کیوں بولے تو صراط المستقیم پہ رہنے کے باوجود ہم ہدایت کی دعا اس لیے کرتے ہیں کہ انسان بھٹک سکتا ہے. تو دعا ہم کو یہ کرنا ہے. آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں آتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد مجھے گمراہ مت کریے, مجھے گمراہی سے محفوظ رکھیے. بار بار ہم کو یہ دعا کثرت سے کرنا ہے. اور اس لیے اور ایک بھی دعا ملتی ہے حدیث میں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اللہ تعالیٰ دین پہ جو ہے میرے دل کو دین پر جو ہے ثابت قدم رکھیے. یہ دعا کو آپ نوٹ کر لیجیے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اچھا, آیت نمبر 314 کیا پیاری آیت ہے. اچھا, ایک پوائنٹ اگین, اکثر جو ہے نا ہم ہمارا ٹائم ہو رہا ہے, سو یہ لائک ایگزیکٹ ہاف این آور. شیل وی گو فار another 10 minutes 10-15 minutes, کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اور یہ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, کیا کہتی ہے میجورٹی؟ آگے بڑھتے ہیں ہم.
کلام اللہ ہے. اگر آپ کیونکہ ایک ایک بات میں جو ہے نا اتنی باتیں ہیں، اتنا اس کے اندر ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے کہ واقعی میں خود بھی جب یہ آیت جمع کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ بھائی ارے پتہ نہیں کتنا میں نے آدھے گھنٹے کے اندر ہو جائے گا، لیکن جب شروع کرتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اتنا اس کے اندر اتنی باتیں ہیں کہ آدھا گھنٹہ بھی جو نا کم پڑتا ہے. تو چلیے جزاک اللہ خیر، آپ لوگ گرین سگنل دیا، ہم آگے بڑھتے ہیں. دنیا میں لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ 6 پوائنٹس بتائے گے. یہ صرف 6 پوائنٹس کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے اور کچھ نہیں، اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. یہ دنیاوی جدوجہد جو لوگوں کی رہتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 14 آل عمران پہ آ گئے ہم. آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے بہت ہی پیاری آیت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسان کے لیے ہم بیوٹیفائی کر دیے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا ہم خوبصورت بنا دیے ہیں. کیا بنا دیے ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، جو اس کا دل چاہتا ہے، اس کی شہوت چاہتی ہے. مِنَ النِّسَاء، سب سے پہلا پوائنٹ بتایا عورت. مِنَ النِّسَاء والبنین، اور پھر اولاد. اچھا نساء سب سے پہلا پوائنٹ عورت کیوں بتایا گیا؟ حدیث میں آتا ہے مفہوم اللہ کے رسول کہتے ہیں میری امت کے لیے، مرد کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا عورت، یعنی مرد کے لیے عورت. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آگے انشاءاللہ تفصیلات اور آئیں گے اس کے، لیکن اس کی شروعات نگاہوں سے ہوتی ہے. اور یہ آج کل موبائل یا ایکسس جو کو ملتا ہے اس سے جو ہے نا اس کی شروعات ہوتی ہے. اور یہ فحش سے یعنی انسان کی زندگی، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے. پورا معاشرے میں جو ہے نا بگاڑ آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جو نا ویسٹرن کنٹریز میں پورے بروکن ہومس، 50-60% آپ کو جو ہے نا سنگل پیرنٹ فیملیز ملیں گے. یہ فحش کی وجہ سے جو ہے نا پورے فیملیز جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں. اس کا جو ہے نا دائرہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کا دائرہ بتا دیے ہیں. کوئی دائرے میں رہیں گے، حلال اس میں کریں گے تو مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ اس میں اجر ہے، لیکن اس دائرے سے باہر نکلیں گے پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، فساد و فتنہ جو نہ ہو جائے گا. تو اس کے پیچھے جو نا بھاگتا ہے. اس کتنے اب واقعات اب دیکھیے، ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے، کئی سٹوریز ہیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ اپنی حکومت کو چھوڑ دیے بعض لوگ عورت کے پیچھے، پیسے کو چھوڑ دیے، گھر بار کو چھوڑ دیے. کتنے واقعات ملتے ہیں. کوئی اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنی فیملی کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی جو ہے پوری زندگی مطلب سوسائڈ کر لیتا، لیکن جسٹ فار دیٹ لو. تو یہ چیز جو ہے، لیکن اسلام میں کیا اس میں بیلنس ہے. تو اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. من النساء والبنین، پھر اس کے بعد اولاد ہونا ہے. اس کو اولاد ہونا انسان کو نہیں ہوتا کہ وہ اس کو جو ہے نا سپورٹ آئے، اس کے لیے جو ہے نا ایک آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں یہ تو ہر ایک کے لیے ہے. والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ذهبی والفضہ، گولڈ اینڈ سلور. بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بتایا گولڈ اینڈ سلور جسٹ ایسی ہاں بھائی تھوڑا سا گولڈ، نہیں. قناطیر یعنی ایک دم ہیپس، ان کو جو نا بڑی کوانٹٹی میں ہونا ہے، پیسہ اتنا کوانٹٹی میں ہونا ہے. سورہ فجر میں آتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کثرت سے انسان کو جو نا مال کی محبت کوٹ کے جو ہے نا بھری ہوئی ہے. کتنا بھی پیسہ ملے تو اور ہونا، 1 لاکھ ملے تو اور 1 لاکھ ہونا، ایک جو ہے نا احد پہاڑ کتنا سونا ہے تو اور ایک احد پہاڑ کتنا ہونا. یہ انسان کی جو ہے نا نیچر ہے. تو قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، خیل یعنی ہارسز. اس زمانے میں کیسا تھا؟ ہارسز جو نا وہیکل تھا، سمجھے ٹرانسپورٹیشن. آج کل کیا ہے، کس کو نہیں ہونا ہے بڑی سے بڑی گاڑی جو ہے نا ہونا ہے، فورڈ ایکسپلورر وہ گاڑی، یہ کار ہونا، رینو کی گاڑی ہونا، اور ایک سے ایک جو نا گاڑیوں کے پیچھے، اور اس کو شو پٹ اپ کا جو نا بتایا جاتا ہے. پھر والانعام والحرث، انعام کیٹل، یا پھر جو نا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جو نا فارم ہاؤس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. والحرث کھیتی باڑی ہو یا کھانا بھی بول سکتے ہیں، یا پھر جو ہے بزنس بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. میجورٹی کی بھاگ دوڑ اسی کے پیچھے ہے، بلکہ ہر ایک کی بھاگ دوڑ اسی کے پیچھے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہولڈ آن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا متاع ہے، دنیا کی یوٹیلیٹی، دنیا کے لیے بس استعمال کرنے کے لیے ہے. اس سے جیسے کوئی اور یوٹیلیٹی نہیں ہے. اسلاف میں سے جو ہے نا ایک رہتے سلف صالحین میں، وہ جو ہے نا اس کا متاع کے معنی جو ہے نا معلوم کرنے کے لیے ایک جو ہے نا دیہات میں جو ہے نا جاتے ہیں. تو وہاں پر جب جا کے دیکھتے ہیں تو ایک لڑکی جو ہے برتن جو ہے نا دھوتے رہتی ہے. تو ایک دم سے جو ہے نا وہ جو کپڑے سے جو برتن دھوتے رہتی ہے، ایک چھوٹی ایک بکری آ کے جو ہے نا اس کا وہ جو اسپنج ہے یہ جو بھی ہے وہ لے کے بھاگ جاتی کپڑا. تو لڑکی اس کے پیچھے یعنی وہ بکری کے پیچھے بھاگتے رہتے، متاعی مطلب میرا متا کو واپس دو بول کے بھاگتے رہتے. تو جب وہ سمجھتے کہ یہ متا یعنی متا کے ایکچوئل معنی وہ چیز ہے جو استعمال کرنا ضروری ہے، برتن دھونے کے لیے ضروری ہے، لیکن کیا اس سے پیار کیا جاتا ہے؟ آہا کتنا اچھا اسپنج ہے میرا،
کیا محبت کیا جاتا ہے اسے؟ نہیں، کراہیت ہوتی ہے، مطلب اس کو ویسا ویسا تھوڑی اسے پیار کیا جاتا ہے، ضروری ہے استعمال کرنے کے لیے. اور ایک سلف صالحین اس کی پیاری مثال دیتے ہیں کہ جیسا ہمارا دل ہے، دل سمجھے کشتی ہے، اور یہ پانی جو ہے نا دنیا ہے. یہ کشتی جو ہے اس کو دنیا یعنی اگر اس کو آگے بڑھنے کے لیے پانی چاہیے یہ کشتی کے لیے، لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طریقے سے یہ دل اگر جو ہے نا یہ چیزوں کی محبت اس کے اندر، لیکن اس کو استعمال کر رہا ہے، پیسے کو استعمال کر رہا ہے اور جو بھی اس کی میٹیریل ریسورسز استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا یہ راستے کو کراس کرے گا، جنت کے راستے کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر اس کی محبت اس کے اندر غالب ہو جائے گی، اپنی گاڑی سے جو ہے نا محبت کرے گا، اپنے بیوی بچوں کی محبت جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ جو ہے نا غالب ہو جائے گی، تو پھر وہ ڈوب جائے گا، وہ دنیا میں ڈوب جائے گا، اس کے اندر جو ہے نا اسی کے اندر ڈوب جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ عنده حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی جو ہے نا بہترین ریٹرن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں 15 میں بتا رہے ہیں 3:15 میں قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو اس سے اور بہتر چیز بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات، جو لوگ تقوی رکھتے ہیں ان کے رب کے پاس باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، نیچے سے جو ہے نا نہریں بہتے رہیں گی. کیا بیوٹیفل سیٹ اپ، کیا بیوٹیفل سین ہے. ایگزامپل جیسا کہ آپ جو ہے ایک ہائی پلیس میں ہیں، اونچائی پہ ہیں، ریزورٹ میں ہیں، جیسے کہ اوٹی ہے، کوئی اونچائی پہ اچھی جگہ، نیچے سے جو ہے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، یہ نعمتوں کا کوئی ختم ہونے کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خدشہ نہیں. وازواج مطہرہ، اور پاک بیوی رہیں گے ان کے پاس، جو نا کوئی ان سے جو نا جھگڑا نہیں کریں گی، کبھی بیمار نہیں ہوں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، کبھی ان کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، اور جو ہے نا کوئی غلاظت نہیں نکلے گی ان سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الٹیمیٹ پلیجر ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ان کو جو نا حاصل. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. کیا پیارا انداز بیان ہے، سبحان اللہ، ھذا کلام اللہ. آئیے آیت نمبر 31 کو جو نا دیکھتے ہیں، اور ایک چند پوائنٹس انشاءاللہ جلدی ہم کور کریں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں؟ اللہ کی محبت اگر آپ کو مل گئی تو آپ کا کیا جو ہے نا مقام ہو جائے گا، سبحان اللہ. آئیے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، رسول کہتے ہیں کہ میری سنت پہ چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت کا نتیجہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سبحان اللہ، گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. رسول کی سنت پہ چل کر ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے، سنت پہ چلنا ہے، اللہ کی محبت ہم کو ملے گی. اللہ کی محبت کا سمجھے جسے اللہ محبت کر رہا ہے، خالق کائنات جس سے محبت کر رہا ہے، رب العالمین جس سے محبت کر رہا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ پھر اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا. سبحان اللہ. آئیے اور ایک دو پوائنٹس لیتے ہیں بیفور وی اینڈ انشاءاللہ. کہ آیت نمبر 35 میں آتا ہے ہم کو کہ طویل واقعہ ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ ہے، کہ حضرت یعنی یہ آل عمران جو ہے، عمران علیہ السلام جو ان کی جو بیوی ہے، تو انہوں ایک یہ وعدہ کرتے ہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے ایک پرومس کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ جو ایکشن آئٹم یہ ہے کہ جو مدرس ہیں، جو حاملہ ہے، جو ایکسپیکٹنگ ہے، جس کو بھی بچے ہو رہے ہیں، ایون جو فادرز ہیں، یعنی آپ یہ ایکسپیکٹیشن، یہ امید، یہ دعا اللہ سے کریں کہ جو اولاد آپ کو ہوگی ان کو آپ للمتقین امامہ جیسا ہے نا اس کے لیے تیار کریں گے، نہ کہ جو ہے نا اپنے ورلڈلی بینیفٹس کے لیے. ورلڈلی بینیفٹ تو بونس میں آپ کو ملے گا، لیکن آپ تیار ان کو کریں گے تاکہ وہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں دائی بنے. یہ آپ کا جو ہے نا آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، یہ آپ کی دعا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا اینڈ ریزلٹ کرتا ہے دیکھیے آپ. طویل واقعہ بس اس کا ہم مین پوائنٹ سے رہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. تو کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو ہے وہ میں آپ کے لیے جو ہے نا وقف کر دے رہا ہوں کہ آپ کی راہ میں یہ جو ہے نا نظر، تو یہ میرا پرومس ہے کہ یہ آپ کے لیے جو ہے نا، اور آپ جو ہے نا اس کو آپ کی راہ میں اس کو لگانا چاہتی ہوں، اور آپ اس کو جو ہے نا
قبول کر لیجئے. سبحان اللہ، یہ ان کی جو نا دعا تھی. اچھا یہ انٹینشن تھا اور یہ دعا تھی. تو اس کے بعد پھر اچھا اس کو تو اور ایک دعا بھی کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں دیکھیے ہوتا کیا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب ڈیلیوری ہوتی، اچھا پہلے جیسا کوئی تھا نہیں کہ جو نے اسکیننگ کر لیے وغیرہ دیکھ لیے کوئی بوائے ہے یا گرل ہے، ہوا تو دیکھے ارے بیٹی ہے. ان کی امید کیا تھی؟ بیٹا رہنا. بیٹا ہوا تو جو ہے اللہ کے راہ میں کام کرے گا تو جو اس میں لے گا، یہ ان کی ایکسپیکٹیشن تھا. لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ڈیلیوری. ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد ان کا نام ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور ان کا نام جو مریم رکھ دیا گیا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کیا دعا کریں؟ ہم ہمارے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اچھی دعائیں ہیں، کوئی غم نہیں ہے اس میں. بچہ ہمارا بڑا انجینئر بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، امریکہ جائے، سائنسداں بنے، یہ بنے وہ بنے، الحمدللہ اچھی بات. یہاں پہ دعا کیا ہے دیکھیے آپ، یہاں پہ دعا کیا ہے دیکھیے کہ شیطان کے وسوسوں سے اس کو جو نا بچا لیجیے. نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسل کو. سبحان اللہ. اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. کیونکہ شیطان کے وسوسے سے بچ گیا، شیطان سے بچ گیا تو آخرت بخیر ہوگی، اور آخرت میں جو ہے نا باذن اللہ وہ کامیاب ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جب دعا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا معاملہ کرتا ہے دیکھیں. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 37 فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. اللہ تعالیٰ نے بھی جو نا قبول کر لیا جو ان کا انٹینشن تھا، جو ان کی دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ بھی جو نا قبول کر لیے. اور ایسے سازگار جو ہے نا معاملہ، ایسا سازگار جو نا ماحول بنائے کہ ایک نبی کے انڈر میں، زکریا علیہ السلام کے انڈر میں جو نا ان کو جو ہے دے دیے. طویل واقعہ انشاءاللہ آگے کی اسٹڈی آپ کو جو ہے کرنا ہوگا، وہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے.